بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوشی کی خبر ہے۔ یقیناً مٹھائیاں بھی تقسیم کی جائیں تب بھی یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ اس موقع پر اس خبر کی اہمیت اور افادیت جو ہے یہ کم نہیں ہو سکتی۔ جی آئی خوشی کی خبر میں آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ پکے ذرائع سے یہ خبر جو ہے یہ ہم تک پہنچی ہے کہ آج سے 2-3 دن قبل یقیناً انتہائی افسردہ عالم تھا۔ سعد بھائی کے حوالے سے، انس بھائی کے حوالے سے کچھ لوگوں نے فیس بک پر اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اکثر یہ ویڈیوز بھی بنائیں اور جناب یہ پوسٹیں شیئر کی۔ جی دونوں میں سے خدا نخواستہ کوئی ایک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس پر آپ کو پتہ ہے پھر لوگوں کے ریئیکشن بھی آئے۔ کافی پہلے ہی زیادہ آزمائش اور ظلم جو تھا وہ طارق لبیک پر، ان کی قیادت پر ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے جس بندے نے بھی یہ خبر سنی تھی وہ پریشان تھا، اس کے دل میں بے چینی تھی، اضطراب تھا کہ یا خدایا یہ کیا ہو چکا ہے۔ لیکن آج معزز سامعین جو خبر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، یقیناً آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے جی بات واقعی ٹھیک ہے اور یہ خوشی کی خبر ہے۔ اس لیے ملنگو جتنے بھی لوگ ہو، سعد بھائی سے پیار کرنے والے، انس بھائی سے، دیگر تاریخ کے قائدین سے پیار کرنے والے اور اہل سنت کے علماء سے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ خبر بہت بڑی ہے۔ آج جو دشمن ہے، جو مخالف ہے، اس کے لیے یقیناً دکھ دے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، تکلیف والی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس لیے کہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ پیڑا اور تے پھکیا اور، اس لیے کہ میں صرف ان بندوں سے بات کر رہا ہوں جن کو طارق لبیک سے محبت ہے اور جو طارق کا دم بھرنے والے لوگ ہیں۔ جی معزز سامعین، چونکہ آج کل یہ خبر گردش کر رہی تھی، جی کوئی کہتا ہے سعد بھائی فوت ہو گئے، کوئی کہتا ہے انس بھائی شہید ہو گئے، کوئی کس کے بارے میں، کوئی کیا۔ اس پریشانی کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں جو ایک اچھی خبر جو ہمیں سننے میں آئی ہے اور جو ہمیں کنفرم ذرائع سے پتہ چلی ہے، جو ہمارے سورس آف نالج سے ہمیں پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑے ایکٹیویٹسٹ ہیں جن کا نام ڈاکٹر طاہا چیمہ صاحب ہے۔ اکثر آپ نے ان کی خبریں بھی پڑھی ہوگی، تاریخ کے حوالے سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، بالخصوص انٹرنیشنلی سطح پر بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی جو بات چیت ہوتی ہے تاریخ کے حوالے سے، اکثر جو ہے طاہا چیمہ صاحب جو ہیں یہ اپنی خبر جو ہے اس کو بریک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جو خبر معزز سامعین ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، یقیناً آپ کہیں گے جی واقعی یہ تو خوشی کی خبر ہے اور ساری پریشانیاں، تکلیفیں جو اس سے پہلے ہمیں ملی تھی یقیناً وہ بھول جائیں گی، چونکہ بڑی آزمائش کاٹی، بڑے دن ایسے گزرے 13 اکتوبر سے لے کر ابھی تک، آیا دن کوئی نہ کوئی جناب والا بری خبر، کوئی جناب والا افسوسناک خبر جو ہے وہ سننے کو آ رہی تھی۔ کبھی کیا، کبھی کسی کی گرفتاری کی خبر آ جاتی، کبھی جناب والا کسی کی شہادت کی خبر آ جاتی، اور کبھی کیا، کبھی کسی کی پیشی کی خبر آ جاتی، فلاں بندہ جو ہے اس کو سزا ہوئی، پیشی ہوگی، جیسا کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے بارے میں بھی خبر آئی تھی، اور اس پر بھی لوگوں کا دل جو ہے وہ بہت دکھا اور لوگوں نے غم اور غصے کا اظہار کیا، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے اس وقت۔ لیکن معزز سامعین چلے اس خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس ویڈیو کے آغاز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ طاہا چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے اور انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی الحمدللہ الحمدللہ بفضل تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے سعد حسین رضوی صاحب کو دیکھا ہے، وہ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ جی معزز سامعین، یقیناً یہ کتنی بہترین خبر ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ فیک نیوز ہے۔ اب طاہا چیمہ صاحب جو ہے وہ ایک ذمہ دار بندے ہیں اور جناب وہ ایک سنجیدہ بندے ہیں، اور وہ اکثر جو ہے وہ وہی خبریں شیئر کرتے ہیں جو مصدقہ ہوتی ہیں، جن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیک خبر جو ہے وہ لیک کر رہا ہے یا بریک کر رہا ہے۔ تو اب طاہا چیمہ صاحب نے ایک دو باتیں اور بھی لکھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے اس بات پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بہترین بات ڈاکٹر طاہا چیمہ صاحب جو ہے انہوں نے کہی ہے، غم کے مارے لوگوں کے لیے، غم کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے، اور پریشان حال جو لوگ محبت کرنے والے ہیں قائدین سے، ان لوگوں کے لیے یقیناً یہ خبر کوئی ایک بہت بڑی مژدے سے کم نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر جہاں بری خبریں آ رہی ہوں وہاں ایک ایسی اچھی خبر دے دینا، پھر جہاں پر شہادتوں کی خبریں آ رہی ہوں، جی شہید ہو گئے ہیں، ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ان دنوں ایک تصدیق کر کے خبر پیش کرنا اور جناب ایک نوید سنا دینا، یہ طاہا چیمہ صاحب نے وہ خبر بریک کی ہے اور وہ خبر ہم تک پہنچائی ہے کہ جناب سعد بھائی بالکل باحفاظت ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ کب منظر عام پر آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کے بعد سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے معزز سامعین تو دیکھیں یہ اس بات کی طرف کہ اس موقع پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں جنہیں اپنا کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور تاریخ کی حالت دیکھ کر انہوں نے کہا جی بس اب تو ختم ہو گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں نے اپنا رستہ الگ کر لیا تھا۔ لیکن جو لوگ استقامت کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی شان میں تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ،
کہ جو لوگ رب کے ہو جائیں، اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، پھر اس پر ڈٹ جائیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اپنے فرشتوں کی مدد اور نصرت بھی ان پر نازل کرتا ہوں، اور ان کو میں جو ہے وہ تسلی دیتا ہوں، اطمینان دیتا ہوں۔ جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب غار ثور کے اندر کافروں نے احاطہ کر لیا اور کافروں نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام اور تاجدار صداقت کو ڈھونڈنے کے لیے غار ثور کا جو دہانہ تھا وہاں تک پہنچ گئے تھے، تو جناب تاجدار صداقت کو جب حزن لائق ہوا، تھوڑے سے غمگین ہوئے، تو اللہ کریم نے ان کی دستگیری فرمائی، تسلی فرمائی، اور اپنے محبوب علیہ السلام کو وہی فرما کر فرمایا، اے میرے محبوب اپنے صاحب سے کہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو معززامین، جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی نصرت ہوتی ہے، ان کی نگاہ ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ لوگ کبھی مٹ نہیں سکتے، وہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جن رب کا کام کر رہے ہیں، جس رب کے ہم گیت گا رہے ہیں، جس نبی کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، جس کی ناموز کے لیے ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ یہی کام کیا سعد حسین رضوی صاحب نے، انس حسین رضوی صاحب نے، کہ آپ ڈٹ کر کھڑے رہے اور آپ نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، آپ نے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ وہ ان پر پریشر ڈالا گیا حکومت کی طرف سے، دیگر اداروں کی طرف سے بھی، کہ جناب آپ تاریخ سے لبیک سے باز آ جائیں اور لا تعلقی کا اظہار کریں، ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ لیکن استقامت کو سلام ہے، ان کی جرت کو سلام ہے، اس لیے کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کا درجہ کرامت سے بڑا ہوتا ہے۔ تو سعد بھائی اور انس رضوی صاحب اور ان کے علاوہ قائدین جو ہیں، انہوں نے استقامت کے ساتھ ڈٹ کر لوگوں کو پیغام دیا کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بکنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ہر میدان میں اپنے نبی سے وفا کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے وفا کر کے لوگوں کو بتایا۔ تو ڈاکٹر طاہر چیمہ صاحب نے معزز امین یہ خبر بریک کی ہے کہ جناب میں نے سعد بھائی کو ٹھیک دیکھا ہے، ٹھیک حالت میں دیکھا ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ کب منظر عام پر آ رہے۔ اس حوالے سے معزز سامعین، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، انہوں نے جناب والا کرین پارٹی کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اپنی خبر انہوں نے جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ کہتے ہیں جی چونکہ الحمدللہ شہر بالکل سلامت ہے اور صحیح ہے، اور جنوری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ توقع کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ سعد بھائی اپنے کارکنوں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے چاہنے والوں میں واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے، یقیناً اللہ کرے یہ خبر ایسی ہی ہو، اور اللہ کرے اس میں صداقت 100% ہو، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اللہ کرے یہ بات سچی ہو جائے، اور جو دکھیا دل ہیں، جو پریشان حال ہیں لوگ، جن کے دلوں پہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو تسلی مل جائے، ان کو راحت مل جائے، اور ان کو دسنا والا دستگیری مل جائے کہ جن کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، دعائیں کی، مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے دعائیں کرتے رہے، آج الحمدللہ ہمارے وہ بھائی ہمارے اندر موجود ہے، آج وہ ہمارے چاہنے والے، ہم جن کے چاہنے والے ہیں، آج الحمدللہ صحیح سلامت وہ ہمارے اندر موجود ہے، تشریف لے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ یقیناً ایک ایسی خبر ہے کہ اگر آپ اپنی گلیاں بھی سجائیں، مٹھائیاں بانٹیں، پورے علاقے کو کھلائیں، تب بھی یہ جناب والا اس خبر کا کفارہ، یہ اس خبر کی وقت اور اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے، اس لیے کہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ جناب والا شہادت کی خبریں لگا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ چلے گئے، کوئی کہتا ہے روپوش ہو گئے، کوئی کہتا ہے کیا کیا، چونکہ میڈیا کا دور ہے تو جس کو جو ملتا ہے وہ اسی کو خبر بنا کے آگے لیک کر رہا ہے۔ لیکن معزز سامعین، جو کنفرم نیوز ہے وہ یہ ہے کہ سعد بھائی اور انس بھائی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے خود دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ توقع کی جا رہی ہے جنوری کے مہینے میں انشاءاللہ وہ واپس بھی آئیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، جلد از جلد قائدین اہل سنت جو ہیں وہ سنیوں کے اندر موجود ہو، اور ان کا دیدار، ان کی زیارت عوام اہل سنت کو نصیب ہو، اور دین کا کام جو ہے حضور کا دین تخت پہ آئے، اور ہم حضور کے دین کو تخت پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ بات پکی ہو کے رہتی ہے کہ ظلم کی رات جتنی لمبی ہو معزز سامعین، جتنی لمبی رات ہو اس کا سویرا ضرور ہوتا ہے۔ رات جتنی لمبی کر لیں، چاہے ظلم جتنا بڑھ جائے، لیکن یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ ظلم کی صبح ضرور فرماتا ہے، اور ظلم کا جو تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے وہ ضرور چھٹ جاتا ہے، اور نور ہدایت اور نور صبح جو ہوتا ہے وہ ضرور طلوع ہو کے رہتا ہے، وہ اجالا آ کر رہتا ہے، اور اللہ وہ اجالا ان لوگوں کو ہی دیتا ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے نبی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے دین کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، اس کے دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔
کیونکہ اس وقت بڑے بڑے پیروں نے, بڑے بڑے گدی نشینوں نے اپنی گدیاں بچائیں, بڑے بڑے لوگوں نے اپنے عہدے بچائے, بڑے بڑے لوگوں نے اپنی ملازمتیں بچائیں, بڑے بڑے لوگوں نے جناب اپنے مال دولت کو سمیٹا, لیکن سلام ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رائے خدا میں قربان کیا. ان کا بھی گھر بار تھا, ان کا بھی مال و دولت تھا, ان کی بھی جائیدادیں تھی, لیکن آج اتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. پرواہ کی ہے تو صرف ایک بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم جلد از جلد سعد رضوی اور انس رضوی صاحب کی واپسی کروائے, اور اللہ کریم دیگر قائدین اہل سنت کو بھی بخیر و عافیت حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ واپس لائے, اور اللہ کریم اہل سنت پر رحم فرمائے, اہل سنت کے حال پہ رحم فرمائے, اہل سنت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے, ظالموں کے ظلم, شریروں کے شر سے, حاسدینوں کے حسد سے اللہ ان کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.